نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر آپ کو آتا ہے تو اونچا پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لامتناہی احسان اور شکر ذات مقدسہ کا کہ جس نے آج کے دن ان مبارک ساعتوں میں اس مبارک گھر میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور محبوب کے محبوب کا مبارک ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو کہ اللہ رب العالمین اپنا یہ کرم، اپنا یہ فضل ہمیشہ ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے۔ کافی دیر سے محفل جاری ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے ثنا خوان اپنے اپنے مخصوص وقت میں، مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ وقت کسی چوڑے اور لمبے خطاب کا بھی نہیں ہے۔ میں پہلے جناب صاحبزادہ کیسر شہزاد سلطانی صاحب کو یہی عرض کر رہا تھا، تو شیراز بھائی کا حکم ہے تو ایک دو باتیں آج کی محفل کی مناسبت سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اے محبوب ہمیں تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ ایک مخصوص اور منفرد انداز ہے رب کا اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے اور بغور اس کو پڑھا جائے تو کئی مقامات پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کسی مقام پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب جب تیرے رب نے کہا۔ کہیں آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کیا۔ کسی مقام پر قرآن مجید فرقان حمید یوں ارشاد فرما دیتا ہے فلا وربک، محبوبہ تیرے رب کی قسم ہے۔ جو تیرا ہے اس کے اندر بڑی عذوبت ہے، بڑی خلافت ہے، مٹھاس ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ اے محبوب یہ جو کہا تیرے رب کی قسم، یہ کیوں نہ کہا آدم تیرے رب کی قسم، عیسیٰ تیرے رب کی قسم، موسیٰ تیرے رب کی قسم، شیس تیرے رب کی قسم، زکریا تیرے رب کی قسم۔ اپنا رب ہونا محبوب کی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو نکاش فطرت جواب یہ دیتی ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنا رب ہونا اس محبوب کی طرف منسوب کروں جو سب سے بے مثل و بے مثال۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنا رب ہونا اس کی طرف منسوب کروں جو آئے تو رب کا قرآن بن جائے، جو آئے
تو رب کا قرآن بن جائے، جو جائے تو رب کا قرآن بن جائے، جو بولے تو رب کا قرآن بن جائے، جو پکڑے تو رب کا قرآن بن جائے، جو چلے تو رب کا قرآن بن جائے، جو بیٹھے تو رب کا قرآن بن جائے، وہ سفر میں ہو تو رب کا قرآن بن جائے، حشر میں ہو تو رب کا قرآن بن جائے، صحابہ میں ہو تو رب کا قرآن بن جائے، آل میں ہو تو رب کا قرآن بن جائے۔ رب کعبہ کہنا یہ چاہتا ہے، کائنات والوں، میں نے اپنا رب ہونا اس محبوب کی طرف منسوخ کر دیا ہے، جو منہ سے بولے تو رب کا قرآن بن جائے، جو زلفیں کھولے تو رب کا قرآن بن جائے۔ تو رب کا قرآن بن جائے، جو زلفیں کھولے تو رب کا قرآن بن جائے۔ اس لیے میں نے اپنا رب ہونا اس نبی کی طرف منسوب کیا۔ تو آج ہم اسی نبی کی محبت میں میلاد کی بزم کو سجائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان، بخاری نے اس کو 5 سے زیادہ مقامات پر نقل کیا ہے۔ خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ میری عظمت، میری شان، میرا مرتبہ اور میرا مقام وہ ہے جو خالق کائنات نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو میں اگر سادہ الفاظ میں جملہ کہہ دوں آپ کی محبتوں کی نظر، گویا مصطفیٰ کریم یہ بات بتا کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو مقام محمد کو عطا کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی نبی کا نہیں ہے، تو کسی شوریدہ نظر ملا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری میں ہے 5 سے زیادہ مرتبہ شادی شوریدہ نظر ملا، وہ مقام محمد کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہے وہ مقام، کیا ہے وہ شان میرے مصطفیٰ کی جو اس سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے میرا نام آسمانوں پہ احمد رکھا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں۔ پھر فرمایا میرے آنے سے پہلے، آخری بات کر رہا ہوں پھر اجازت چاہتے ہیں، وقت کافی بیت چکا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو باتیں عرض کریں گے۔ اللہ نے میری آمد سے قبل عبادت گاہوں کو مخصوص کروایا تھا۔ ہر جگہ انسان سجدہ نہیں کر سکتا تھا، سجدہ کرنا ہے تو دور جہاں مقام ہے وہیں۔ رب کے لاڈلے محبوب نے فرمایا یہ میرے میلاد کا صدقہ ہے، جہاں میرا قدم زمین پہ لگا وہاں رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اور پھر میرے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری تیسری عظمت اور میرا تیسرا مقام وہ ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے نظریں چرائے گا، ماں بیٹے سے نظریں چرائے گی۔ قرآن ہے، پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ باپ اولاد کے سامنے نہیں آئے گا، کس لیے؟ کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ساری امتیں جائیں گی جناب آدم کے پاس، آپ کو اللہ رب العالمین نے صفی اللہ بنایا ہے، ہماری شفاعت کیجئے نا۔ تو کہیں گے ہمیں اذن نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائیے۔ شیش کے پاس جائیں گے، زکریا کے پاس جائیں گے، جناب عیسیٰ و موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ اذهبوا الى غیری کی صدائیں سارے انبیاء لگائیں گے۔ راوی کہتے ہیں پھر قیامت کا نقشہ بدل جائے، پھر بددہا کا چہرہ لیے محمد آئیں گے، لیل کی
صرفیں لیے کملی والے آئیں گے، ماں زاغل بصر کی آنکھیں لیے آقا آئیں گے، والفجر کی بے شمنی لیے مجتبی آئیں گے، علم نشرح لک صدرا کے سینے کے مقدار والے محشر کے میدان میں آئیں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء پکار پکار کر کہیں گے قیامت کے دن جسے شفاعت چاہیے محمد کا دامن تھام لے، اللہ نے شفاعت کا علم محمد کو عطا کر دیا ہے۔ آج کے دن شفاعت صرف محمد فرمائیں گے، صرف محمد فرمائیں گے۔ مجھے حضرت انس کی روایت یاد آئی، کہتے ہیں مسند نے بھی اس کو نقل کیا اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، آقا کہتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا نا، حدیث سنا کے مائک نیچے رکھ لوں گا، لجپال نے فرمایا سارے انبیاء کے لیے اللہ سونے کے ممبر بنائے گا، سارے انبیاء کے لیے۔ آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، عیسیٰ بھی جلوہ گر ہوں گے، جناب موسیٰ بھی جلوہ افروز ہوں گے، سارے انبیاء بیٹھ جائیں گے۔ ہاں میرے آقا قیامت کے دن اس ممبر پر نہیں بیٹھے گے، نہیں بیٹھے گے، نہیں بیٹھے گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا محبوب سب بیٹھ گئے، آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ اس دن کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے رب کو سجدہ کروں گا، میرا محبوب سجدے میں ہوگا، رب کہے گا کہ اے محبوب آج سر سجدے سے اٹھائیے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے تجھے راضی کریں گے، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ پھر کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہے نہ اس کے بعد کر سکے گا، وہ حمد بیان کروں گا جو محمد سے پہلے رب کی نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ میں اس بات کو یوں سوچا ہوں کوئی مصطفیٰ یہ بتا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں حمد کرنے کے لیے خدا کو سمجھنا پڑتا ہے، تو محمد کے سوا نہ خدا کو کوئی سمجھنا ہے، کوئی تعریف کرنی ہو تو اس کو ججمنٹ کرنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، پھر تعریف ہوتی ہے۔ میں جو کہوں شاکر بھائی بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں اور بابا میں نے سنی ہوگی تو کہوں گا، میں جو کہوں ان کی آواز میں بڑی عذوبت ہے میں نے محسوس کی ہوگی تو میں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے کہا میں رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو کسی نے پہلے کی ہے نہ بعد میں کر سکے گا، تو ماننا پڑے گا محمد کیا ہے خدا جانتا ہے، خدا کیا ہے مصطفیٰ جانتا ہے۔ سنیے پھر کہا جب میں حمد بیان کروں گا نا تو پھر اللہ فرمائے گا سونے ہمیں بیٹھنا ممبر پر، وہ محبوبہ بیٹھنا ممبر پر۔ مصطفیٰ کہیں گے نہیں ایسے نہیں بیٹھنا، محبوبہ کیا چاہتے ہو مانگیے دیا جائے گا، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ مصطفیٰ فرمائیں گے محبوبہ جب تک میرا ایک بھی امتی جنت میں نہیں چلا جاتا محمد میں عمر پہ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ پھر کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا سنیے مسلم کی حدیث مبارکہ، میرے لجپال نے فرمایا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی نا پھر میں محمد اس منبر پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اب کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے
کہ ساری امت کیسے جنت میں چلی جائے گی. تو مجھے ابن عربی کی روایت کردہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی. آپ کا ذوق دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ مائک چھوڑنے کا وعدہ ہے. حضرت ابن عربی بڑے مشہور محدث گزرے، آپ کہتے ہیں کہ کملی والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ مجھ محمد کا کلمہ پڑھ لیا، جس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ مجھ محمد کا کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اب میں رکا اس لیے، مگر میں اس حدیث کو اپنے انداز میں بیان کر دیتا. رکا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں یاد آ گئی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اور اسی حدیث کو ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، بخاری کے اندر موجود. کملی والے مصطفیٰ خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، لجپال نے فرمایا، او میرے صحابہ، جس کا ایک نابالغ بچہ مر گیا اس کے ماں باپ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ، سونے ساڑے ماں باپ آپ نے قدمہ پہ قربان، جس کے دو مر جائیں ہو، جس کے بخاری کی حدیث آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی. کہیے سبحان اللہ. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کی فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ، جس کے 3 مر جائیں، آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ، جس کا کوئی نابالغ بچہ نہ مرے اس کے والدین کا کیا ہوگا. اب سنیے میرے لجپال نے فرمایا، لجپال نے فرمایا جس کے 3 مر جائیں وہ بھی جنتی، 3 بچے جنت میں لے جائیں گے. جس کے 2 مر جائیں 2 بچے جنت میں لے جائیں گے. جس کا 1 مر جائے اس کو 1 بچہ جنت میں لے جائے گا. جس